زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بکتے بکاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے قبضہ میں آئے غلامی کے اعتبار سے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر کے پھر آزاد کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا. جب حضرت زید بن حارثہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے والدین کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا لخت جگر تو بکتا بکاتا ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ اللہ اپنا کلام نازل کرتا ہے، وہ بچہ تو اس کے قبضہ کے اندر ہے. آخری بات ہے، ماشاءاللہ مہمان تشریف لائے، تمہارا بچہ تو اس محمد کے قبضہ کے اندر ہے، چلو نا اسے واپس لے کر آؤ. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے والد چلے. جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ کی ملاقات سے پہلے حضرت زید بن حارثہ کے والد کی ملاقات حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ ہو جاتی ہے. باپ عرض کرتا ہے، اے میرے بیٹے، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں. تیری ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، تیری بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. تیری ماں دروازے کی طرف دیکھتی رہتی ہے اور سوچتی رہتی ہے کہ کب آئے گا میرا لخت جگر. تم میرے ساتھ چلو نا، یہاں غلامی کی زندگی گزارتے ہو، وہاں آپ کے چچا بھی ہیں، ماموں بھی ہیں اور باپ بھی ہے اور تیرے والدین بھی موجود ہیں نا. چلو میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. حضرت زید بن حارثہ عرض کرتی ہیں، اے میرے ابا جان، یہ تو باتیں بات کے اندر ہوگی، چلو نا میں تمہیں اپنے محبوب سے ملواتا ہوں. سبحان اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ. تمہیں اپنے محبوب سے ملاقات کراتا ہوں. حضرت زید بن حارثہ جب اپنے والد کو لے کر چلے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے محبوب نے بڑی تکریم کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ اپنے غلام، اپنے خادم حضرت زید بن حارثہ کے باپ کا بڑا احترام کیا، بڑی محبت سے ملے. ملاقات کے بعد حضرت زید بن حارثہ کے والد کہتے ہیں، اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بچے کو لینے آیا ہوں. ان کی ماں کے آنسو دیکھے نہیں جاتے، ان کی بہنوں کی بے قراری دیکھی نہیں جاتی. اس کی ماں اے روز شب روز بڑا اس کو یاد کرتی ہے، وہ کھائے بھی اسے یاد کرتی ہے، وہ سوئے بھی اسے یاد کرتی ہے، وہ اٹھے بھی اسے یاد کرتی ہے. اے محبوب پیغمبر، جتنی قیمت پر تم نے میرے بیٹے کو خریدا، میں اس کا والد تمہیں دگنی قیمت دینے پر تیار ہوں. اللہ کے محبوب کا جملہ سنیے، اللہ کے محبوب فرماتی ہیں، اے زید بن حارثہ کے والد، میں قیمت لینے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں تو تحائف دے کر اپنے اس غلام کو آزاد کر کے تیرے ساتھ بھیج دوں گا. کیونکہ میں محمد توڑنے نہیں آیا، بلکہ میں محمد تو جوڑنے آیا ہوں. میری یہ صفات نہیں، میں فصل کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں محمد تو فصل کے لیے آیا ہوں. لیکن ایک شرط ہے کہ زید بن حارثہ کو تب لے جانا جب اس کی رضا بھی ہو. جس نے محمد کا دامن پکڑ لیا، جس نے محمد کے چہرے انور کی زیارت کی، وہ مال تو قربان کر سکتا ہے، اپنی جائیداد تو قربان کر سکتا ہے، سبھی رشتے تو قربان کر سکتا ہے، لیکن محمد کا دامن کبھی نہیں چھوڑ سکتا. یہ شرط ضرور ہے کہ اگر زید بن حارثہ جانا چاہے، میری طرف سے اجازت. تو باپ نے حضرت زید بن حارثہ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، نگاہیں بتا رہی تھی کہ اے زید بن حارثہ جانا چاہیے، کوئی زہری رکاوٹیں نظر نہیں آتی. حضرت زید بن حارثہ میرے محبوب کی طرف دیکھتے ہیں،
میرے محبوب کی طرف دیکھ کر عرض کرتے ہیں میرے ابا جان مجھے بھی معلوم ہے میری ماں بھی بے قراری کے اندر ہوگی، مجھے بھی معلوم ہے میری بہنیں بھی بے قراری کے اندر ہوں گی، لیکن یہ بات یاد رکھنا میرا سلام عرض کرنا میری اماں کو، میرا سلام عرض کرنا میری بہنوں کو، لیکن جو محمد کا دامن پکڑ لے، جو محمد کی غلامی میں آ جائے وہ کبھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اے میرے ابا جان تم سبھی کو تو چھوڑ سکتا ہوں، اگر نہیں چھوڑ سکتا تو محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ تم سبھی کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جی محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، اور کیا تھی اس بات کے اندر؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، وہ مقام بتا کر بات ختم کرتا ہوں، اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ اللہ نے اس قربانی کو قبول کرتے ہوئے حضرت زید کا نام اپنے قرآن کے اندر ذکر کر دیا۔ سبحان اللہ۔